بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک ایسے انوکھے عنوان پہ آپ سے گفتگو ہوگی، کچھ معلومات ہم بیٹھ کے سیکھنے سکھائیں گے، میں بھی سیکھنے والا ہوں، کہ جو صدیوں پہ محیط ہے اس کی آج کے معاشرے میں کتنی ضرورت ہے اور ہمیں اس کا کتنا فائدہ ہوگا۔ ذہن نشین رکھیں کہ اس ساری گفتگو کو آپ توجہ سے سنیں گے اور دوسرے لوگوں کو بتائیں گے، شیئر ضرور کیجیے۔ ایک میں روایت بیان کروں گا، بہت طاقتور روایت ہے اور اس کا بہت طاقتور حوالہ ہے۔ یہ روایت ہے ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ سے، جو اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا، ذوالقرنین اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک صالح بندے تھے، وہ اللہ کے ایک عظیم مرتبہ پر فائز تھے۔ ہمارے بادشاہ پر اللہ کی کتنی رحمت ہے، اللہ نے انہیں نہ صرف مشرق سے مغرب تک حکومت دی ہے بلکہ انہیں روحانیت میں ایسی فضیلت دی کہ ضیافیل نامے ایک فرشتہ ان کا دوست بنا دیا، جو ان سے ملاقات کے لیے آتا رہتا تھا۔ ایک دن جب دونوں باتیں کر رہے تھے تو ذوالقرنین نے ضیافیل سے پوچھا، ضیافیل، آسمانوں میں فرشتے اللہ کی حمد کیسے بیان کرتے ہیں؟ ذوالقرنین، آسمانوں میں ایسے فرشتے ہیں جو کھڑے ہیں اور کبھی نہیں بیٹھیں گے، اور فرشتے ہیں جو سجدے میں ہیں اور کبھی اپنا سر نہیں اٹھائیں گے، ایسے بھی ہیں جو رکوع میں ہیں اور انہوں نے کبھی اپنی نظریں نہیں اٹھائیں۔ کچھ فرشتے ہیں جو اسے ہر وقت کہتے رہتے ہیں، سبحان الملک القدوس رب الملائکۃ والروح رب ما عبدناک حق کے عبادتک، پاک ہے وہ بادشاہ، پاکیزہ، فرشتوں، روح کا رب، ہم نے تیری عبادت ویسی نہیں کی جیسے تیرا حق تھا۔ یہ سن کر ذوالقرنین رو پڑے۔ میں عرض کیا، اے ضیافیل، میں چاہتا ہوں میں اتنی دیر زندہ رہوں کہ اللہ کی صحیح عبادت اور اطاعت کر سکوں۔ ضیافیل نے کہا، کیا آپ واقعی چاہتے ہیں؟ ذوالقرنین نے کہا، ہاں۔ تو فرشتے ضیافیل نے عرض کیا، زمین میں ایک چشمہ ہے جسے عین الحیات کہتے ہیں، یعنی آب حیات، عین عربی میں چشمے کو کہتے ہیں، جو بھی اس میں سے ایک گھونٹ پی لیتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا۔ حیرت کی بات ہے، ضیافیل نے کیا حیرت انگیز راز بتایا۔ آئیں اس راز کو آگے جانتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے یہ چشمہ کہاں ہے؟ ضیافیل نے جواب دیا، نہیں، یہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن آسمان والوں کے درمیان یہ بات مشہور ہے، زمین پر ایک ایسی تاریک جگہ ہے جس میں نہ کوئی انسان گیا ہے نہ جن، ہمیں گمان ہے وہ چشمہ اسی تاریک مقام پر ہے۔ یہ سن کر ذوالقرنین نے زمین کے علماء، اہل کتاب، آثار نبوت کے جاننے والے، صاحب علم، فقیہ، مجتہد اور بڑے بڑے علماء کو جمع کیا، ان سے پوچھا، کیا آپ نے کبھی کتاب اللہ یا انبیاء کی احادیث میں، وراثت میں، کسی علم کی دنیا میں کسی ایسے چشمے کا ذکر پایا؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ تب ایک عالم نے کہا، اے بادشاہ، آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو ذوالقرنین نے فرشتہ ضیافیل کی وہ ساری بات بتا دی۔ اس عالم نے کہا، میں نے حضرت آدم کی وصیت میں پڑھا ہے کہ ایسی جگہ موجود ہے، یہ جگہ سورج کے مشرقی کنارے کی طرف ہے۔ پھر ذوالقرنین نے لوگوں کو، بڑی بڑی ہستیوں کو جمع کیا اور سورج کے مشرقی کنارے کی طرف سفر شروع کیا۔ 12 سال تک مسلسل چلتا رہا، یہاں تک کہ وہ تاریکی کے کنارے پر پہنچا۔ وہ تاریکی رات کی طرح نہیں تھی بلکہ دھوئیں کی مانند ابلتی ہوئی تھی۔ ذوالقرنین نے اپنے لشکر کی بڑی بڑی ہستیوں کو بلایا اور پوچھا، میں اس تاریخی میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ ان بڑی ہستیوں نے کہا، آپ سے پہلے کئی طاقتور لوگ آئے لیکن ان میں سے کوئی بھی اس وادی میں داخل نہیں ہوا، ہمیں ڈر ہے کہ کوئی مشکل میں نہ پڑ جائے۔ میں ضرور اس وادی میں داخل ہوں گا، بس مجھے بتاؤ کہ رات کو کون سا جانور جاگتا ہے؟ کہا، مادہ گھوڑی، وہ مادہ گھوڑی جو ابھی کنواری ہو۔ انہوں نے 6000 ایسی گھوڑیاں منگوائیں اور 6000 عقل مند سپاہی چنے، ہر ایک کو گھوڑی دی، لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور خضر علیہ السلام کو 2000 فوجوں کا سردار بنایا، خود 4000 کے ساتھ پیچھے رہے۔ باقی لوگوں نے کہا، ہم 12 سال تک نہ لوٹے تو تم واپس چلے جانا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے بادشاہ، اس اندھیرے میں جہاں ہم جا رہے ہیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، ہم کیا کریں؟ ذوالقرنین نے ایک سرخ منکا یعنی پتھر حضرت خضر علیہ السلام کو دیا، فرمایا، جب اندھیرا محسوس کرے زمین پر پھینکے، اگر وہ چیخے تو سمجھ جانا واپسی کا وقت آ گیا ہے۔ خضر آگے بڑھے، روانہ ہوئے، سفر شروع ہوا۔ چلتے چلتے ایک وادی میں پہنچے، محسوس کیا کہ چشمہ وہی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے منکا پھینکا، وہ چشمے کے کنارے گرا۔ خضر نے اس چشمے سے غسل کیا، وضو کیا، پانی پیا۔ یہ پانی دودھ جتنا سفید اور شہد جتنا میٹھا ہے۔
میں نے ایسا پانی پہلے کبھی نہیں پیا۔ پھر وہ واپس اپنے لشکر میں آ گئے۔ ادھر ذوالقرنین اس وادی کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے اور 40 دن تاریکی میں چلنے کے بعد ایک روشنی میں پہنچے۔ وہاں سبز زمین ایک محل تھا جس کی دیواریں ایک فرسخ یعنی بہت اونچی بلند تھی۔ محل میں کوئی دروازہ نہیں تھا۔ ذوالقرنین آگے اس میں داخل ہوئے۔ محل میں ایک سیاہ پرندہ نظر آیا جو لوہے کی سلاخ سے بندھا تھا۔ پرندے نے کہا، آپ وہی ذوالقرنین ہیں جنہوں نے مجھے ڈھونڈا؟ پھر اس نے سوالات کیے، کیا زمین پر چونا اور اینٹ کا کام بہت بڑھ گیا؟ ذوالقرنین نے فرمایا، ہاں۔ پرندے نے سسکیاں لینی شروع کر دی اور سسکیاں بھرتے بھرتے پھر اس نے پوچھا، کیا جھوٹی گواہیوں میں اضافہ ہوا ہے؟ ہاں بالکل۔ کیا موسیقی عام ہو گئی ہے؟ یہ بہت عام ہو گیا ہے۔ کیا لوگوں نے کلمہ پڑھنا چھوڑ دیا ہے؟ تو ذوالقرنین نے فرمایا نہیں۔ پوچھا نماز؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا جنابت یعنی ناپاکی کا غسل کرنا چھوڑ دیا؟ فرمایا نہیں۔ پرندے نے کہا، اب میں اطمینان میں ہوں، واپس اپنی حالت میں آ گیا۔ پھر اس نے ذوالقرنین کو محل کی سیڑھی چڑھنے کو کہا۔ ذوالقرنین اوپر پہنچے تو وہاں ایک نوجوان خوبصورت کھڑا تھا جو دراصل صاحب الصور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ وہ آسمان کی طرف منہ کیے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے، قیامت قریب آ چکی ہے، میں اللہ کے حکم کا منتظر ہوں، کب مجھے اللہ سور پھونکنے کا حکم عطا فرماتے ہیں۔ پھر انہوں نے ذوالقرنین کو ایک پتھر دیا، فرمایا اگر یہ پتھر سیر ہو جائے یعنی بھر جائے تو تم بھی ہو جاؤ، اگر یہ بھوکا ہو جائے تم بھی ہو جاؤ۔ ذوالقرنین نے وہ پتھر اپنے بڑوں کو دکھایا۔ انہوں نے 1000 پتھر تولے مگر وہ پتھر بھاری رہا۔ خضر علیہ السلام نے تھوڑی سی مٹی اس پر رکھی تو وہ توازن میں آیا۔ بڑی ہستیاں، بڑے علماء سجدے میں گر گئے۔ خضر نے فرمایا، اللہ کی طرف سے آپ کو سبق ہے، انسان کبھی سیر نہیں ہوگا جب تک مٹی میں نہ پڑ جائے یعنی موت نہ آ جائے۔ ذوالقرنین نے فرمایا، آپ نے سچ کہا، میں اب اور مزید کچھ حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ واپس لوٹ گئے۔ راستے میں وادی ملی۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا؟ ذوالقرنین نے فرمایا، یہ وہ چیز ہے جو لے گا پچھتائے گا، جو چھوڑے گا پچھتائے گا۔ لوگوں نے کچھ لے لیا، کچھ نے چھوڑ دیا۔ باہر آ کر پتہ چلا واقعی قیمتی پتھر تھے اور سب پچھتائے۔ پھر ذوالقرنین دومت و جندل ایک جگہ کا نام ہے، واپس آ گئے، وہاں قیام کیا، وہیں وفات پا گئے۔ حضرت ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ذوالقرنین پر رحم فرما، اگر اسے زبرجد کی خبر پہلے ہوتی تو وہ لوگوں میں بانٹ دیتے، مگر جب انہیں وہ ملا تو وہ دنیا سے بے رغبتی کر چکے تھے اور بے رغبت ہو چکے تھے، انہیں اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اس سارے واقعے کا حوالہ کتاب العظمہ شیخ اصفہانی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1461، لنک آپ کے پاس موجود ہے۔ کائنات رازوں میں ہے، رازوں میں رہے گی، عجائبات میں ہے، طلسمات میں ہے اور طلسمات میں رہے گی۔ آئیں کائنات کے رازوں کو جاننے کے بعد یہ دیکھیں ان رازوں کا سلسلہ کہاں ختم ہوتا ہے۔ اللہ رازوں میں ہے، راز رہے گا، اور وہ خوش قسمت ہوگا جو رازوں بھرے رب کو بغیر دلیل کے مانے گا اور اس کی کائنات کی طلسمات کی دنیا کو بغیر دلیل کے مانے گا۔ آئیں ان روحانی دنیا کو مانتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھیں اور اللہ کی طرف ہمارا رجوع بڑھائیں۔ انشاءاللہ ہمارے قدم بڑھتے چلے جائیں گے۔ کس کی طرف؟ اس رب کی طرف جس نے یہ کائنات کے پراسرار اور عجائبات بنائے۔ کچھ عمل ہیں اللہ کے ولیوں کے، ان میں سے ایک عمل جو بے شمار لوگوں کے تجربات میں آیا اور بے شمار اللہ کے بندوں نے اس کو اپنے تجربات کا حصہ بنایا، کیوں نہ اس کو بیان کر دیں۔ ایک عمل دیتا ہوں میں آپ کو، اور اس سے بہت لوگوں کو فائدہ ہوا، بہت لوگوں کو فائدہ ہوا، اور ان کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ بہت مبارک عمل ہے، مختصر عمل ہے اور نہایت ہی طاقتور عمل ہے۔ اول آخر درود پاک کے ساتھ، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اگر کوئی شخص اس کو صرف 40 بار تنہائی میں بیٹھ کر توجہ سے حضرت خضر علیہ السلام کی نیت کر کے یہ پڑھے گا، چند دن، چند ہفتے، چند مہینے اس پہ راز کھلیں گے اور حضرت خضر سے اس کی ملاقات ہوگی۔ اب پڑھنے میں ہے، جو جتنی توجہ سے لگن سے ڈوب کے پڑھے گا اتنی جلدی ہوگی۔ اگر نہ بھی ہو، عمل نہ چھوڑیں، سمجھ لیں ہمارے لینے میں کمی ہے، اس کی عطا اور دینے میں کمی نہیں ہے۔ یہ آپ کو بہت طاقتور عمل، مستند عمل میں نے دیا، بڑی بڑی ہستیوں نے آزمایا، ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔